السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین، ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں شادی کی خواہش کرنا یا ایسا ممکن ہے، ایسی خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین حنیف عطا کیا ہے، اور دین حنیف ایسا ہے کہ جب تک ہم اس کے مطابق چلیں گے ہماری زندگی ہر صورت میں کامیاب ہوگی۔ اور دین حنیف کے اندر اللہ رب العالمین کا قرآن اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح طور پر فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے اللہ کے نبی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے جو نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے بہترین مثال اور ایگزامپل ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ان کے طریقے کے مطابق چلیں، وہ عمل کریں، وہ کام کریں جو پیارے پیغمبر نے ہمیں سکھائے ہیں، جو کام کرنے کا ہمیں دین حکم دیتا ہے، اور جن کاموں سے منع کرتا ہے ان کاموں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ جب ہم حکم کام کرنے والا اللہ کے دین کے مطابق اور رکنے والا کام بھی اللہ کے دین کے مطابق کریں گے تو سمجھ لو ہم صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہیں۔ اسی طرح سے جو سوال کیا گیا تھا کہ کیا جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، یعنی کہ جنت میں اللہ کے نبی سے بھی شادی ہو سکتی ہے؟ اب یہ بات ذہن کے اندر بٹھائیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی خوبی دے رکھی ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنا رکھا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنا رکھا ہے۔ عورت اگر خواہش کرے کہ میں مرد بن جاؤں یا مرد خواہش کرے کہ میں عورت بن جاؤں، یہ کسی طرح سے بھی ممکن نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایک بنا دیا ہے، جس کو مرد بنا دیا وہ مرد ہے ساری زندگی کے لیے، اور وہ خواہش جتنی مرضی کرتا رہے، وہ جیسے مرضی اپنی خواہشات کو بڑھاتا رہے، لیکن وہ مرد کبھی عورت نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے کوئی عورت جو بن چکی ہے وہ مرد بننے کی خواہش کرتی ہے تو وہ عورت کبھی مرد نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر خود ارشاد فرمایا، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 32 کے اندر، کہ جنت میں تمہارا جو جی چاہے گا وہ تمہیں ملے گا، جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہارا ہوگا۔ یعنی اس کا یہ سوال ہے، یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے، اس آیت کو دلیل بنا کر اس نے سوال کیا بہن نے کہ میں شادی نہیں کر رہی دنیا کے اندر، اس نیت سے نہیں کر رہی کہ میں جنت میں جاؤں گی، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گی میری اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ شادی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سورۃ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 32 کے اندر کہا، جو تم چاہو گے تمہارا جنت میں، تمہیں جنت میں وہی کچھ ملے گا۔ میں تو چاہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا ساتھ ہو جائے، اس لیے یہ بات کہی گئی، اس آیت کو یہ دلیل بناتے ہوئے اس بہن نے یہ سوال کیا تھا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں جنت میں لازماً ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا، یہ بات تو حقیقت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں خواہش جو ہے کیا وہ جنت میں پوری ہوگی؟ یعنی یہ خواہش تو بھی دنیا میں کی جا رہی ہے، بہن ابھی دنیا کے اندر جنت خواہش کر رہی ہے کہ میں اللہ کے نبی سے شادی ہو جائے میری، یہ دنیا کی خواہش کوئی بھی جنت میں پوری نہیں ہوگی، وہ خواہش پوری ہوگی جو جنت کے اندر کی جائے۔ بات کو ذرا غور سے سن لیں کہ وہ خواہش جو جنت میں رہتے ہوئے کی جائے گی وہ خواہش پوری ہوگی۔ رہی بات یہ کہ دنیا میں کی جانے والی خواہش وہ جنت میں پوری ہو جائے، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا جنت میں جو تمہاری خواہش ہوگی وہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی، دنیا میں پیدا کی جانے والی خواہش وہ کبھی بھی پوری اس میں جنت میں پورا کرنے کا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں انسان ہر وہ خواہش کرے گا جس کا ہونا ممکن ہوگا، یعنی جو خواہش پوری ہو سکتی ہوگی وہی انسان کے ذہن میں خواہش آئے گی۔ خواہش یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جو مرضی ہو جائے، انسان وہی خواہش کرے گا جو خواہش جنت میں پوری ہونے والی ہوگی۔ جو خواہش پوری نہیں ہونے والی ہوگی وہ انسان کے ذہن کے اندر وہ خواہش پیدا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں سوچے گا ہی، اس کے بارے میں وہ خیال ہی نہیں کرے گا، اس کی وہ خواہش اس کے دل میں دل و دماغ میں پیدا ہی نہیں ہوگی جو خواہش پوری ہونے والی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، اب دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں جو ہیں وہ جنت میں بھی وہ آپ کی ازواج مطہرات ہوں، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ خواہش کر رہی ہیں کہ میری اللہ کے نبی سے شادی ہو جائے تو پھر تو آپ نبی کی جو ازواج ہیں ان کے ہمسر ہونے والی ہیں، ان کے ساتھ اپنا رتبہ بنا رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
جو فضیلت دے رکھی ہے. فضیلت جو ہے وہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مقام پر الگ الگ دے رکھی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور تم اس کی ہوس نہ کرو. یعنی ہر ایک کو فضیلت ہے، کسی کو کوئی درجہ ہے، کسی کا کوئی مقام ہے. کوئی اللہ کے بڑا نزدیک ہے، کوئی اللہ سے ذرا دور ہے، کوئی اللہ کے زیادہ قریب نہیں ہے. تو اگر کسی کو اللہ نے فضیلت دی ہے تو ہمیں اس کی ہوس نہیں کرنی چاہیے، اس کا لالچ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی اتنی زیادہ اللہ نے فضیلت دی ہے تو مجھے بھی اتنی جو ہے وہ فضیلت ہونی چاہیے. تو اس لیے ازواج مطہرات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں گی جنت میں بھی، تو لہٰذا ان کی فضیلت الگ ہے، بلند ان کی فضیلت ہے، تو ان کے جیسی ہوس پیدا کرنا یہ بہتر نہیں ہے. تو میری بہن نے یہ جو سوال کیا تھا کہ وہ اس لیے گواری ہے کہ جنت میں شادی ہوگی، تو میری بہن یہ بات، یہ سوچ بھی غلط ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وقت پہ بالفور کسی بااخلاق نیک مسلمان مباحث توحید پرست سے آپ کسی سے شادی کریں تاکہ آپ کی زندگی کا اچھے طریقے سے گزر سکے. صرف اس چیز کے لیے بیٹھے رہنا کہ میری جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش میں کروں گی نکاح کی، یہ بات غلط ہے. جنت میں وہی خواہش پوری ہوگی جو جنت میں جا کر کریں گے. دنیا میں کی جانے والی خواہش جنت میں پوری نہیں ہوگی، اور جنت میں وہی خواہش ہوگی، وہی انسان کے ذہن میں آئے گی جو پوری ہوتی ہوگی. اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کے قرآن کو اور پیارے پیغمبر کے فرمان کو سمجھنا چاہیے، اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.